نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا میرے مولا میں حکم کی تعمیل کرنے کو تیار ہوں، میں مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں ابھی مکے سے چلا جاتا ہوں، پر مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، چھہارے ہیں، کپڑا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہے، مجھے امین سمجھ کر جانتدار سمجھ کر امانت میرے پاس رکھی ہے، ان کا کیا بنے گا؟ میں فوری اور اس وقت ان کو کیسے واپس کروں؟ آواز آئی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کام کر کے پھر حکم دیا ہے، فرمایا یہ جتنی امانتیں ہیں یہ سب کے سب شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرو۔ پتا یہ بات نبی نے کیوں کہی کہ اگر کسی کی امانت رہ گئی تو کل کس منہ سے خدا کا قرآن سناؤں گا؟ لوگ کہیں گے امانت میں خیانت کرتا ہے، ادھر قرآن کی بات کرتا ہے۔ کبھی ہم مسلمانوں نے بھی یہ بات سوچی کہ ادھر ہم کلمہ پڑھتے ہیں ادھر قرآن پڑھتے ہیں، اگر بدجانتی کریں گے تو قیامت میں ہمیں خدا کیا کہے گا؟ آواز آئی میرے محبوب شیر خدا کو سامنے لاؤ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے اونچے درجے والا، بڑی شان والا علی مرتضیٰ، مکے والوں کا سونا اے علی تیرے حوالے، مکے والوں کی چاندی تیرے حوالے، مکے والوں کی کھجوریں تیرے حوالے، مکے والوں کا کپڑا تیرے حوالے، مکے والوں کا پیسہ ٹکا تیرے حوالے، میرے نبی کا بستر تیرے حوالے، میرے نبی کا حجرہ تیرے حوالے، پر ابو بکر میری نبوت والی امانت میرا محبوب تیرے حوالے۔ میرا محبوب تیرے حوالے، میری امانت، مکے والوں کی امانت علی کے حوالے، خدا کہتا میری امانت صدیق تیرے حوالے۔ بات تو بڑی نقطے کی میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے، آپ لوگ توجہ نہیں کرتے، دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ عقل بھی لگایا کرو۔ سارا جہان کہتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ حضرت علی کہہ دو سو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پہ سو گئے۔ کسی کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے جائے ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ کوئی اغوا کر کے لے جائے ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ دو باتوں میں سے ایک ہے سنو، یا حضرت علی کو اتنی تسلی ہو گئی کہ رات تو ہے خطرناک ہجرت والی، کوئی اور حضور کے ساتھ ہوتا تو پریشانی تھی، میں بھی ہوتا تو پریشانی تھی، اب چونکہ ساتھ صدیق ہے اس لیے رات بے شک خطرناک ہے، سارا مکہ پکڑنے والا، سارا مکہ دشمن ہے، اس لیے کوئی بھی بات نہیں، جب صدیق ساتھ ہے تو خطرہ ہی کوئی نہیں۔ ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے مولا یہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں، اسی رات کو مکے والوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، جس وقت ابو جہل ان سارے اپنی فوج کو تیار کر رہا تھا نا، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جانا، نکل نہ جائے، بھاگ نہ جائے، چلا نہ جائے، نبی بچ نہ جائے، اور اپنی فوج کو باقاعدہ یہ ہدایت دے کر تکڑے کر کے مضبوط کر کے پھر واپس آیا، کہہ دو خدا نے بلایا، کہہ دو خدا نے بلایا۔ آ کے کہنے لگا کہ ایک کنواں بھی ادھر کھود دو زمین میں، اوپر کانے رکھو، اگر نکلے گا بھی اس میں گر پڑے گا۔ پھر چلا گیا، پھر واپس آیا، اللہ میں بلا رہا ہے نا، کہنے لگا کہ اس کنویں میں اگر گر جائے اور یوں کہیں میرا نام لے یا کسی اور کا نام لے میں فلانا ہوں، چھوڑیو نا، خدا کہلوا رہا ہے۔ ابو جہل سردار مکے کا جا کے سو گیا، دل میں آئی چلوں دیکھوں تو صحیح فوج سو نہ گئی ہو، جب اس کنویں کے پاس سے گزرنے لگا یاد ہی نہیں رہا، دھڑام سے اس میں گرا، دھماکہ ہوا نا، ساری فوج آ کے تھے پتھر، ارے میں تو مکے کا چودھری ہوں، ارے میں تو عمرو بن حشام ہوں، ارے میں تو تمہارا ہوں۔ وہ کہنے لگے دیکھا ہمارا چودھری کہتا تھا نا کہ ہم میں سے کسی کا نام لے گا، اور مارو اور مارو، مار مار کے گٹھیا کر دیا۔ بڑی بے نیاز ذات ہے اس کی، اس لیے مالک کی کائنات نے حکم دیا میرے محبوب آج رات کو چلو
یہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہوئے ہیں، مجھے پکڑ لیں گے۔ فرمایا او میرے محبوب، کالی کملی والے مارنے والوں سے بچانے والا ٹکرا ہے۔ ایسا کریں، آپ ایک مٹھی مٹی کی بھرکیل کی طرف پھینک دیں۔ یا اللہ، یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اور کالی کملی والے، ہاتھ تیرا ہوگا، طاقت میری ہوگی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، یہ جتنے بھی کھڑے ہیں چاروں طرف کے کھڑے ہونے والوں کی آنکھوں میں میں پہنچا دوں گا۔ اب آپ نے مٹھی بھر کے مٹی کی طرف پھینک دی، سوروں کی آنکھوں میں سرما گل گیا۔ آپس میں کھڑے تھے نا، اب ہوا نہیں، کوئی آیا نہیں گیا نہیں، ایک دوسرے کو برابر والے کو کہنے لگے کیوں میں بدماش میری آنکھ میں مٹی پھینک دی؟ انہوں نے کہا واہ، پہلے میری آنکھ میں پھینک کر پھر بکواس شروع کر دی، اور پڑی تو سب کی آنکھوں میں تھی نا۔ جو لگے چاروں طرف کشتی کرنے، ایک دوسرے کی پالش کرنے۔ آواز آئی میرے محبوب یہ سارے دھندے لگ گئے ہیں، اب چلو۔ اور کئیوں کو تو سرما ایسا ڈالا نا آج تک نہیں نکلا، آج تک نہیں نکلا۔ اللہ کے نبی نے عرض کیا میرے مولا میں کہاں جاؤں، اس حجرے سے نکل کر کہاں جاؤں، اس خطرناک سفر کا ساتھی کسے بناؤں؟ آواز آئی میرے محبوب میں نے تیرے لیے کبھی سے صدیق کو تیار کر رکھا ہے۔ صدیق اکبر کے دروازے پہ جاؤ، سارا جہان تیرے دروازے پہ آتا ہے۔ آج ہجرت والی رات میں آپ ابو بکر کے دروازے پہ جائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے ابو بکر کا وہ مقام ہے۔ ہجرت والی رات میں تلاش کرو گے تو صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، غار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، مزار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا۔ تشریف لے آئے، کنڈی کھٹکھٹائی، دوڑے دوڑے صدیق اکبر باہر نکلے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بلایا ہوتا میں حاضر ہوتا، آپ تشریف لائے اکیلے؟ فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تیاری کرو، ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو مدتوں سے تیار بیٹھا ہوں، حکم تیرا ہو چار میں ہوں رکھا ہے۔ صدیق اکبر کے دروازے پہ جاؤ، سارا جہان تیرے دروازے پہ آتا ہے۔ آج ہجرت والی رات میں آپ ابو بکر کے دروازے پہ جائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے ابو بکر کا وہ مقام ہے۔ ہجرت والی رات میں تلاش کرو گے تو صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، غار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، مزار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا۔ تشریف لے آئے، کنڈی کھٹکھٹائی، دوڑے دوڑے صدیق اکبر باہر نکلے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بلایا ہوتا میں حاضر ہوتا، آپ تشریف لائے اکیلے؟ فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تیاری کرو، ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو مدتوں سے تیار بیٹھا ہوں، حکم تیرا ہو چار میں ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا صدیق جی حضور کوئی سواری تیار کرنا؟ آقا سواری تو ایک عرصے سے تیار کر رکھی ہے، کوئی اونٹ کوئی گھوڑا کوئی خچر نظر سے آتا نہیں۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ دیا، عرض کیا میرے آقا جب تک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں، آپ میرے شاہ سوار ہے، کام دوں گا، میں آپ کو لے کے چلوں گا، جلدی کرو جی جلدی ہے۔ تشریف لے جاتے یاد بھی رکھا کرو ان باتوں کو۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی چھوٹی سی بیٹی ہے سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ، یوں رحمت والا سر پہ ہاتھ رکھا، سالی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا اسما بتانا نہیں ہم کہاں گئے کدھر گئے؟
انہوں نے کہا آقا بے فکر رہو، قیمہ بن سکتا ہے، صدیق کی بیٹی نبی کا پتہ نہیں بتائے گی۔ تشریف لے گئے مکے والوں نے فوراً آیا، ابو جہل آ کے دیکھتا کیا ہے، وہ پچھلی بات سوچو، ابو جہل آیا نا، سردار آئے، آ کے دیکھا تو وہ مکے کے نوجوان آپس میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی مالش کرنے پالش کرنے۔ وہ کہتا تو نے میری آنکھ مٹی پھینکی، انہوں نے کہا تو نے پہلے پھینکی ہے، انہوں نے کہا ادھر والے نے پھینکی ہے، ادھر والے نے پھینکی، لگے ہوئے آپس میں۔ ابو جہل آ کے کر دیا نا کام خراب، لگ گئے آپس میں۔ انہوں نے کہا چودھری صاحب میری دونوں آنکھوں مٹی پھینکی اس نے، دوسرا کہنے لگا اس نے ایسی مٹی پھینکی مجھے اب تک نظر نہیں آتا۔ جانتا تو تھا ابو جہل کہ ان میں سے کسی نے نہیں پھینکی ہے، کسی اور نے پھینکی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں اندر جا کے دیکھتا ہوں، چپکا سا حجرے میں گیا، وہاں علی مرتضیٰ شیر خدا کو حضور کے بستر پہ سوئے ہوئے دیکھا۔ قربانی یہ بھی کم نہیں، خطرناک رات میں جس کے قتل کا منصوبہ ہو وہاں سونا کوئی آسان ہے؟ ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو اہل بیت کی شان کو گھٹائیں گے۔ صحابہ کرام کا مقام اونچا، اہل بیت اعظام کا مقام اونچا۔ جب حضور اپنے حجرے میں نہ ملے پھر مکے والوں کی عقل دیکھو، مکے والوں کا فہم دیکھو، ان کی سمجھ دیکھو، ان کی سمجھداری دیکھو۔ سارے مکے کی چودھری سرکار کو تلاش کرنے کے لیے بلال کے مکان پہ نہ گئے، سہیل کے مکان پہ نہ گئے، عثمان کے مکان پہ نہ گئے، طلحہ زبیر کے مکان پہ نہ گئے، عبد الرحمن ابن عوف کے مکان پہ نہ گئے، ابو ذر غفاری کے مکان پہ نہ گئے، سیدھے صدیق کے دروازے پہ سارے آئے۔ ارے چلو قاری حنیف کی نہیں مانتا تو نہ مان، قرآن کی نہیں مانتا تو نہ مان، چل مکے والوں کی مان جا۔ مکے والوں کا بھی عقیدہ، کسی محلے میں نہیں گئے، کسی گلی میں نہیں گئے، کسی کے دروازے پہ نہیں گئے، سیدھے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے ہیں۔ مکے والوں کا بھی عقیدہ چلو اگر نبی اپنے گھر میں نہیں تو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا، اس لیے کہ نبی اور صدیق میں جدائی ممکن نہیں۔ یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، وہیں ملیں گے۔ کنڈی کھٹکھٹائی ہے، آ کے سیدہ اسما نکلی ہیں باہر۔ نے کہا کاکی بیٹی جی کدھر ہے تمہارا نبی، تیرا ابا کہاں ہے؟ دنیا کے تاریخ دان یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ خطرناک مشکل صدیق پھر بھی جھوٹ نہیں بولا، ابو بکر کی بیٹی نے پھر بھی جھوٹ نہیں بولا۔ حاجیو نمازیو اور جنت کے ٹھیکیداروں، ہم جھوٹ کے بغیر سانس نہیں لیتے، شرم کرو، حیا کر کے دریا میں ڈوب کے مر جاؤ۔ منہ پہ چٹی داڑھی ہے لیکن جھوٹ بولنا، اسی بڑے سیاستدان ہیں جی، ایویں لوگوں جو لا دیں ہیں، لعنت فرمائی خدا نے جھوٹ بولنے والے پہ۔ اندازہ لگاؤ اس سے بڑا مشکل مقام کیا ہوگا؟ بات نبی کی ہے اور قتل کا منصوبہ ہے، باپ کی بات ہے اور وہ چھوٹی سی بچی ہے اور رات ہے، اندھیرا ہے، اکیلی ہے، وہ کھڑی ہو کے کہتے ہو مکے والو جا تمہاری چھٹی ہے، تم نبی کا پتہ صدیق کی بیٹی سے پوچھ کے دکھاؤ۔ نہ ذرا سوچو نا، یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا میں تو سو گئی تھی، مجھے تو جانے آنے کا کوئی پتہ ہی نہیں، میں تو تم نے کنڈی کھٹکھٹائی تو اٹھی ہوں، مجھے نہیں پتا ہمارے گھر میں کون آیا کون گیا۔ یہ اگر کہہ دیتی تو اس کا کیا بگڑتا تھا، مگر صدیق کا خون ہے، کیسے جھوٹ بولے۔ امیہ بن خلف کہنے لگا کاکی سیدھی سیدھی طرح بتا ورنہ پرکھ سے اڑا دیے جائیں گے۔ آگے بھی ابو بکر کی بیٹیاں کہنے لگی جاؤ تم سارے چودھری ہو، میں جانتی ہوں، مکے کے سارے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے لاؤ، سارے پہلوانوں کو اکٹھا کر کے لاؤ، سارے مکے کے بہادروں کو بلا لے آؤ، اور اس مولا کی قسم ہے جس نے مجھے صدیق کی بیٹی بنایا، میری کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، چودھری ہو تو تم کیا ہے۔ اور یہ بات گفتگو میں ختم نہیں ہوئی،
ابو جہل کمینہ آگے بڑھا اور صدیق کی بیٹی کے سر کے بال پکڑے ہیں اور یوں آسمان میں گھما کر پڑاخ سے پتھر میں دے مارا. پتھر کی نوک ماتھے میں لگی، لہو کی دھار وہ جا کے پڑی. ادھر پھر وہ بولے چودھری بول بتائیں گے کہ نہیں؟ کہنے لگی قیمہ بنا سکتے ہو پر آقا کا پتہ نہیں پوچھ سکتے، میری بوٹیاں اڑا سکتے ہو، جو چاہو کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں، اور جب ستم ہو محبت اس میں کوئی مزہ ہی نہیں. اور مکے والوں میں چوری کر کے مار نہیں کھاتی، میں کسی کا مال اٹھا کے مار نہیں کھا رہی، میں نے نقصان کوئی نہیں کیا، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، مار کھا رہی ہوں محبوب کائنات کے لیے. جاؤ جو تمہارا دل کرے وہ کرو، مان جاؤ بھی ورنہ اور ماریں گے. اسما کہتی ہے الفت میں برابر ہے وفا ہو یا کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے در دل میں مزہ ہو. ارے تمہیں کیا پتا اس مار میں مجھے وہ مزہ آیا جو تجھے ساری عمر میں کبھی نہیں آیا ہوگا. آقا کے نام پہ میں نے مار کھائی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مار کھائی ہے. چھوڑ کے چلے گئے. اللہ اکبر. صدیق کی بیٹی گھر آتی ہے، اندازہ لگاؤ چاروں طرف کافر پکڑنے کے لیے پھر رہے ہیں، ٹول کے ٹول چھٹے ہوئے ہیں، قافلے چل رہے ہیں. اور اسما کہتی ہے امی جلدی کھانا تیار کر، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی، اس غار میں کھانا پہنچا کے آؤں گی، اکیلی پہاڑوں کا راستہ. اور جس وقت غار میں کھانا لے کے پہنچی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. فرمایا اسما یہ تیرا منہ کیسے سوج گیا؟ آقا کچھ نہیں. فرمایا ہاں ہوا تو ہے کچھ. بچی تھی نا، چیخ مار کے رو پڑی میرے آقا مکے والوں نے میرے منہ پہ تماچے مارے ہیں، مجھے اٹھا اٹھا کے پتھر میں مارا ہے. علماء نے لکھا ہے رحمت کائنات کی رحمت والی جھولی پھیل گئی. یا اللہ ابو بکر کا گھر میرے لیے مار کھا رہا ہے، تو یہ سب پہ کرم فرما دے. ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پہلے باہر کھڑا کیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی موذی جانور نہ ہو غار میں، میرے محبوب کو تکلیف نہ دے دے. ساری غار صاف کی ہے، ساری غار صاف کی ہے. اس میں 14 سوراخ ہے، 14 میں نے اپنے ہاتھوں سے گن کے دیکھے ہیں، اور ایسے بڑے بڑے سوراخ ہیں کہ یہ میرا ہاتھ پورا چلا گیا. اب صدیق نے اپنے محبوب کو بچانے کے لیے کیا کیا انتظام کر رہا ہے. اور تو کپڑا تھا نہیں، کرتا اتارا، اس کی لیریں بنائی، ان سوراخوں میں ڈالی، سارے سوراخ بند کر دیے. پگڑی اتاری اپنی، اس کے ٹکڑے بنائے، سارے سوراخوں میں ڈال دی. آخری سوراخ کے لیے کچھ نہ بچا. مقام عشق یہ ہے اپنا پیر لگا دیا اور یہ جھولی پھیلا دی. میرے آقا آ جاؤ آرام فرماؤ. گویا رحل بچھ گئی، قرآن آ گیا. اور 3 دن گزر گئے، ابو بکر اکیلا دیدار کر رہا ہے. مصطفیٰ کریم کا رخ انور ہے اور نظر ہے صدیق اکبر کی، وہاں اور کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. اسی کو کمتر مرحوم کہتے ہیں مٹھیا راتا غار دیا، مٹھیا راتا غار دیا، سائی نال جو گزریا کلیانے، صدیق دے سارے یارا تو رب وکھریاں رحمتاں گلیاں نے. کیا ہجرت والی رات بھلی
नबूवत का सारा वजन सिद्दीक ने उठा रखा है। और मिनट 2 मिनट नहीं, और कलेजे पे हाथ रख के सोचो, 4 मील की बुलंदी चढ़ाई पे चढ़ा है, रास्ता कोई नहीं। तुम जितने हाजी बैठे हो ना, 1-2 ही गया होगा गाड़े 100 तक, वरना नीचे ही खड़े होकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुआ मांग के आ जाते हैं। काम चल सकता है, जवानी चाहिए, ताकत चाहिए, और सबसे बड़ा इश्क चाहिए। 4 मील की बुलंदी, रास्ता कोई नहीं, चढ़ाई है। उधर महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक के सर पे हाथ रखे हुए हैं रहमत वाले, और कंधों पे सवार हैं। ये साबित कर दिया, लोगों मेरे अबू बकर को कुछ ना कहना, जिसके सर पर मेरे रहमत वाले हाथ हो इसे कुछ ना कहना। गार में लिए बैठा है, दीदार कर रहा है। काफिर तलाश करते 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 गार के मुंह पे जा पहुंचे, गार के दरवाजे पे जा पहुंचे। सिद्दीक अकबर का हाल यह बना करता, आई पहली मंजिल गार दी है, आई पहली मंजिल गार दी है, आजमाइश यार दे प्यार दिए। आई पहली मंजिल गार दिए, आजमाइश यार दे प्यार दिए। आशिक ने ज़रबान नाग दिया, कई बार तलते झलिया ने, बार बार डंक मारता सांप, अबू बकर अपना पैर नहीं हटाता, मेरे महबूब की नींद ना उखड़ जाए। आज किसी का बच्चा रोवेगा, मां की गोद में रोवेगा तो बच्चे के आंसू मां के दुपट्टे पे पड़ेंगे। बहन की गोद में रोवेगा, बहन के चोले पे कुर्ते पे पड़ेंगे। मासी की गोद में रोवेगा बच्चा, मासी की कुर्ते पे आंसू पड़ेंगे। वाह अबू बकर, क्या कहना तेरे आंसुओं का, जब तू रोया आंसू तेरे निकले, रुखे मुस्तफा पे पड़े। महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पे पड़े। हुजूर की आंख खुली, मातम किया अबू बकर, और मेरे अबू बकर क्यों रोया, क्या बात है? फर्ज किया मेरे आका, पैर के नीचे कुछ जहरीली चीज है, पैर में डक मार रही है, उसका असर हुआ है। अबू बकर तूने मुझे जगाया क्यों नहीं, मुझे बेदार क्यों नहीं किया? अगर थोड़ी सी समझ है तो एक जुमला कहता हूं, मजा आएगा। सिद्दीक ने जवाब दिया, आका अकल कहती थी पैर हटा ले वरना मर जाएगा, इश्क कहता था मर जा पर महबूब की नींद में फर्क ना है। मेरे इश्क ने मुझे, मैंने हरकत नहीं ली मेरे महबूब की नींद में खराब हो जाए। इतना ऊंचा मकाम है अबू बकर का। रुखे मुस्तफा पे आंसू पड़े, हुजूर के चेहरे पे सिद्दीक के आंसू पड़े। और आपने पूछा अबू बकर क्या बात है, क्यों रोया? इसी को कमतर मरूम कहता, जान नाग दी जहर पचा बैठा, जान नाग दी जहर पचा बैठा, अखिया रुख सार तेला बैठा। जान नाग दी जहर पचा बैठा, अखिया रुख सार तिला बैठा। हाँ जो रुखे महबूब ते किरिया ने, जिवें टुटिया गुल दिया कलिया ने, मिठिया राता गार दिया, साई नाल जो गुजरिया कलिया ने। सिद्दीक दे सारे यारा तू रब वखरिया रहमता गलिया ने। कमाल हो गया। एक और बड़ा मजेदार थोड़ा सा मूड है, अर्ज कर दूं। जब वो काफिर गार के दरवाजे पे खड़े थे ना, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, अगर झुक के देखते तो हमें देख लेते, अगर जरा झुक के देखते तो हमें देख लेते,
گھر میں پانی پانی ہو گیا کہ آ گئے کافر، میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے. اسی کو کہتا کم تر جا کافر پہنچے غاروتے، جاؤ کافر پہنچے غاروتے، آئی مجھے فراق یاروتے. صدیق کو غم لگا اب کیا بنے گی، صدیق دے حزن و ملال کتے، رب آپ تسلیاں بھیجیاں نے. قرآن آ گیا ابو بکر گھبرانا، ان اللہ معنا، تو یہ نہ سمجھ کہ میں اکیلا ہوں، تم دونوں کے ساتھ تیسرا میں خدا ہوں. بڑا اونچا مقام ہے صدیق اکبر کا، بڑا اونچا مقام ہے. اگلی بات چھوٹی سی ہے، وہ بھی عرض کر دوں، ہاتھ لگے ہاتھوں ساتھ ساتھ. ایک بات نبی نے فرما دی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ابو بکر یہ غار کا معاملہ ہے، غار کا قصہ ہے، قیام 3 دن کا ہے. یہ غار کا قصہ ہے، غار کا معاملہ ہے، اور ہم نے ٹھہرنا 3 دن ہے، قیام ہمارا 3 دن کا ہے. صدیق آرام میرا، پہرے داری تیری. آئے گا معاملہ مزار کا، ابو بکر میں وعدہ کرتا ہوں آرام تو کرے گا، پہرے داری قیامت تک میں کالی کملی والے کی. یہاں دشمن میرے ہیں، پہرے داری تیری ہے، اور جب مزار میں ہم چلے جائیں گے دشمن تیرے ہوں گے، پہرے داری میں کروں گا. عرصہ لمبا ہوگا اس لیے پہرے داری. اور ایک اور جملہ سمجھتے جاؤ، فرمایا ابو بکر غار میں جھولی تیری سر میرا، آئے گا مزار جھولی رحمت والی میری سر تیرا. جو پہلے تیرا دیدار کرے گا وہ میرا دیدار کر سکے گا. اس لیے بڑی اونچی شان ہے. خداوند کریم نے اس لیے اعلان کر دیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. میں خدا گواہ ہوں، میں خدا گواہ بن کر آیا ہوں، شاہد بن کر آیا ہوں. صدیق کا گواہ میں، صدیق کا کائنات کا گواہ میں. یہ یہودی بڑے کمینے ہیں، بڑے ظالم ہیں. وقتلہم الانبیاء، یہ تو نبیوں کو قتل کرتے آئے. عرض کرنے کا مقصد کیا ہے، آپ سے کوئی یہ بات بیان کر کے چندہ نہیں بٹورنا. خدا کی قسم قاری حنیف کی تمنا یہ ہے، ارے جس دل میں اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، یار دوستوں کی محبت ہے، اس سے نیچے کی تہ میں امام الانبیاء اور ابو بکر کی محبت کو بٹھا لے، کامیاب ہو جائے گا، ورنہ مارا جائے گا. سارے صحابہ سچے پکے، نبی کے سچے عاشق دیوانے. ہم جھوٹے، ہم غلط کار، ہم سیاکار. نبی کے سارے ستارے، سارے صحابہ ستارے ہیں. نبی چاند ہے، صحابہ ستارے ہیں. نبی سورج ہے، صحابہ اس کی کرنیں. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ ہزاروں اولیاء اکرام کے سردار مکتوبات میں لکھتے ہیں تم تو ولیوں کی بھی وہ بات مانتے ہو نا جو تمہارے مطلب کی ہو. یہ ولیوں کا ولی مجدد وقت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مکتوبات میں کہ جنت کا داخلہ اس امت کے لیے بھی صدیق اکبر و فاروق اعظم کی اجازت سے ہوگا. کیا جانے ہم ان حضرات کے مرتبے. مجدد صاحب فارسی زبان میں لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے نور سے جنت بھری پڑی ہے. جنت کی زینت ان دونوں حضرات سے مجدد صاحب لکھتے ہیں. وہ کتنے مرتبے والے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دیکھ رہے ہیں، سرکار کھڑے ہیں، دائیں
ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہے اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہے. جب لوگ دیکھ کر مسکرائے کہ یہ تینوں اللہ والے، بیچ میں نبی ہے، ادھر صدیق ہے، ادھر فاروق ہے، تو آپ نے لوگوں کی مسکراہٹ دیکھ کر فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. وہ دیکھنے والوں، یہ نہیں کہ تم صرف ہمیں آج دیکھ رہے ہو، ہم قیامت میں بھی یوں ہی اٹھیں گے. کتنا عظیم مرتبہ ہے. اور زندگی کا تقوی اور پرہیزگاری جو گزری اس کا تو کہنا ہی کیا. خلافت کا دور ہے، امیر المومنین ہے، بادشاہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. صحابہ کرام نے مل کر صدیق اکبر کا وظیفہ مقرر کیا، تنخواہ مقرر کی. وہ اتنا وظیفہ تھا کہ بمشکل اس میں سوکھی روٹی پوری ہوتی تھی، بمشکل. ایک دن ابو بکر صدیق کی گھر والی نے میٹھا ہریرا، میٹھا حلوہ بنا کر کے کھانے میں دے دیا تو فوراً طلب کیا گھر والی کو، یہ چربی کہاں سے آئی، یہ گھی کہاں سے آیا، یہ میٹھا کہاں سے آیا. مطلب یہ کہ باوجود 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہوتے ہوئے میرے گھر میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ میٹھا پک جائے. میرے گھر میں اتنا پیسہ کہاں ہے کہ میٹھا پکے، یہ تم نے کیسے بنایا، کہاں سے لائی ہو. آج کون پوچھے. بازاروں میں دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، کارخانوں میں رہتے ہیں، گھر جا کے کبھی پوچھا؟ گھر والی جب مسکرا کر کے رسگلے سامنے رکھتی ہے کبھی پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ میں نے تو خرید کے نہیں بھیجے، یہ آئے کہاں سے ہیں؟ کبھی میرے جیسے کسی ملا نے پوچھا کہ یہ تو جو تم نے ختم شریف میں 50 کھانے رکھے ہیں، مرنے والا یتیم بچے چھوڑ گیا، یہ 50 کھانے آئے کہاں سے ہیں؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسا اپنے پیٹ میں انگارے بھر لینا. کون پوچھے، کیوں پوچھا جائے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً گھر والی سے پوچھا میں بادشاہ ٹھیک ہوں، امیر المومنین بھی ہوں، خلیفۃ المسلمین بھی ہوں، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہوں، مسلمانوں کا بادشاہ ہوں، پر میرے گھر میں میٹھا کھانا پکنے کی طاقت نہیں. کہاں سے آ گیا یہ؟ آج کل تو مزدور جہاں کام کرتا ہے 10 روپے کا کام کرتا ہے تو 20 روپے کا نقصان کر کے آتا ہے جان بوجھ کر. یہ حرام خوری نہیں؟ وہیں سے بچے پالنا، وہیں سے اپنا پیٹ پالنا اور وہیں مالک کا نقصان کرنا. پھر ساری دنیا کو شکایت ہے جی برکت نہیں رہی، رحمت نہیں رہی، سکون نہیں رہا، نئی نئی بیماریاں آ گئی. ارے جب پیٹ میں ہر وقت سور جائے گا تو حرام کے بیماریاں کیسے نہیں پیدا ہوں گی؟ کبھی اس کا حق پیٹ میں جا رہا ہے، کبھی اس کا حق گیا، کبھی اس کا مال گیا، کبھی یہ ہوا، سکون کیسے آئے گا؟ یہ نبی کا سسر صدیق اکبر، نبی کا پہلا خلیفہ، نبی کا جانشین، مسجد نبوی کا امام، گھر والی سے بادشاہ ہوتے ہوئے پوچھتا ہے میرے گھر میں میٹھا کھانا پکنے کے پیسے نہیں، طاقت نہیں، تو کہاں سے لائی؟ نے کہا حضرت بچے کئی دن سے کہتے تھے امی میٹھا تو کھانا پکا دے ایک دن. امی میں نے تھوڑا تھوڑی آٹے کی چٹکی روز بچائی، کئی دن میں نے آٹا بچایا، گزارا کیا، وہ آٹا بیچ کر تھوڑی سی چربی منگائی، تھوڑا سا میٹھا منگایا، بچوں کے لیے بنایا تھا، آپ کو بھی دے دیا. فرمایا کاغذ لاؤ. اسی وقت بیت المال کو لکھ بھیجا ابو بکر کے یہاں اس سے کم آٹے میں گزارا ہو سکتا ہے، اتنا آٹا کم کر دیا جائے. تم کیا جانو ابو بکر کون ہے؟ کبھی کسی بوڑھی نے، کبھی کسی بہو نے، کبھی کسی نے دھی نے کہا کہ آج ابو بکر صدیق کی نیاز پکاتے ہیں. نظر اللہ نیاز حسین.
नबी के यार का नाम ना लेना कभी भी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ओ लोगों, उम्मत के तमाम लोगों का मैंने एहसानात का बदला चुका दिया, सबके कर्जे चुका दिए, सबके लेने देने मैंने बराबर कर दिए, पर ओ मेरे अल्लाह, अबू बकर के एहसानात का बदला तू दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। सारा घराना बड़ा अजीब है, घर का घर बड़ा अजीब है। हिजरत फरमाकर तशरीफ ले गए नबी करीम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ तशरीफ ले गए। सिद्दीक़ अकबर का वालिद जिंदा है, अबू कुहाफा बूढ़ा है, आंखों से नाबीना है, अभी ईमान नहीं लाया हिजरत वाली रात तक, बाद में लाया है। लाठी के सहारे घर आया, पता तो चल गया ना कि रात चला गया नबी के साथ मेरा बेटा, और आके पोतियों को कहने लगा, क्यों अस्मा जी दादा जान, मेरा तो अपना ख्याल ये है, कोई टेडी, कोई पैसा, कोई कपड़ा, कोई गल्ला तुम्हारे लिए नहीं छोड़ के गया होगा। बावजूद काफिर होते हुए उस वक्त तक अबू बकर का वालिद मुसलमान नहीं, लेकिन जानता है कि मेरे बेटे को नबी की इतनी मोहब्बत है, वो इतना कुर्बान है, वो इतना परवाना है और इस कदर जानिसार है, कोई शय घर में नहीं छोड़ के गया होगा। सैयद आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, छोटी सी बच्ची है सिद्दीक़ अकबर की, कहती है कि मैंने एक हीला बनाया, हमारे यहाँ दीवार में एक आला सा मेरे वालिद ने बना रखा था, उसमें पैसे रखते थे, तो मैंने वहां ये मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के ठिप पर डाल दिए और ऊपर कपड़ा डाल दिया, और मैंने अपने दादा से कहा, नहीं दादा जान, अब के तो अब्बा जी ने हद कर दी, बहुत सारा माल हमारे लिए छोड़ के गए हैं। उन्होंने कहा, बेटी मेरा यकीन नहीं पड़ता, वो नबी के बगैर एक पैसा तो क्या वो अपनी जान पीछे रखने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, नहीं दादा जरा आओ तो सही। कहती हैं कि मैंने अपने दादा का यूं हाथ पकड़ के, दिखता तो था नहीं, उस कपड़े के ऊपर ऊपर फेर दिया कि जैसे ये आला है ना, ये ताक के डाला कि सब भरा पड़ा है ये। कहने लगा, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, मुझे बड़ा फिक्र था, मुझे बहुत परेशानी थी, अब मैं बेफिक्रा हो गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अब्बा खाने पीने के लिए तो छोड़ गया। सैयदा आसमा कहती है, हालांकि जिस वक्त मैंने ये कार्रवाई करके दिखाई, हम 2 दिन के भूखे थे। हज़ारों रुपया जितना भी माल था घर में, जब नबी के साथ गए सारा पल्ले बांध के ले गए, ना जाने कहां काम आएगा। ये वो सैयदा आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसका हाल ये है, सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती है, शामन को हामन दस्ते में कूट कर शाम को पानी में घोल कर पी जाती है, सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान पढ़ती है। अजीब किस्म का घराना है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। गुर्बत नहीं थी, सारे का सारा कुर्बान करके गुर्बत बनाती, नहीं देखा आल को, नहीं देखा माल को, नहीं देखा अपनी जान को, सब कुछ कुर्बान कर दिया। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कदर रफाकत जोड़ी, इस कदर यारी बनाई कि कभी भी अलग नहीं हुए। आज तुम कुरान पढ़ते हो, कारी हनीफ कुरान पढ़ता है, क्या असर होगा किसी पे? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में नमाज की नीयत बांध कर कुरान करीम की तिलावत करते हैं। उलमा ने लिखा है कि पहाड़ भी हिलने लग जाते थे। और काफिरों ने नबी पाक सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अपने अबू बकर को कहो ये रात को कुरान जोर से ना पढ़े, हमारे बीवी बच्चों पे असर होता है, हमारे बच्चे मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी औरतें कुरान सुनकर कुफर छोड़कर मुसलमान बनने को तैयार हो जाती हैं। अबू बकर से कहो ये आहिस्ता कुरान पढ़ा करें। यानी उसकी जुबान में इस कदर तासीर थी और इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने खौफ रखा था, जो सिद्दीक की जुबान से कुरान सुनता था मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाता था।
امید ہے آپ کو بیان پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو بیان پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.